الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد حمد و صلاۃ، انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، جیسا کہ آپ سارے حضرات کے علم میں ہے، آج ہم ایک مرتبہ پھر سے ہفتہ وار مجلس ذکر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مختصر سا ایک پیغام۔ انسانی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور یہ زندگی بے شمار واقعات اور بے شمار حالات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور کبھی یہ زندگی غموں کے سائے میں بیت رہی ہوتی ہے۔ کبھی انسان آسائشوں میں ہوتا ہے تو کبھی مشکلات کے بادل اس کے سر پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی میں آخر غم کیوں آتے ہیں؟ آخر اذیتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اور اس حالت میں کہ جب انسانوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، جب اذیتوں کے تیر اس کے دل کو چھلنی چھلنی کر رہے ہوں، تو ایک بندہ مومن کا طرہ امتیاز کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، مصائب، تکالیف اور اذیتوں کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جتنا اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر غموں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جس قدر اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا اس قدر آزمائشیں بھی بڑھتی جائیں گی۔ پھر جتنا کسی کا مقام ہوتا ہے، جتنی جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی بڑی آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ مالک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تاکید لگائی، ضرور آزمائیں گے۔ من الخوف، تمہاری زندگی میں خوف پیدا کر کے، والجوع، فرمایا تمہیں بھوکا رکھ کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں قلت واقع ہو جائے گی، تمہیں غربت سے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہیں
تمہاری جان کی کمی کے اعتبار سے بھی آزمائیں گے، کبھی تمہیں کسی مرض میں مبتلا کر دیں گے۔ اور فرمایا والثمرات، اور تمہیں پھلوں کی کمی کے ساتھ بھی آزمائیں گے۔ اب یہ ثمرات کا جو لفظ ہے یہ وسیع تر معنی رکھتا ہے۔ ثمرہ ہر اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ بڑی محنت کرے، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کسی شے کو تیار کرے، اور جب پھل پکنے پہ آئے تو وہ جو محنت اور چاہت اور دن رات ایک کر کے جو شے حاصل کی تھی اسے ثمرہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ثمرے کی کمی کے ساتھ بھی تمہیں آزمائیں گے، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کبھی بڑی محنت کرو، بڑی تگ و دو کرو، دن رات ایک کرو، عین ممکن ہے کہ جو تمہارے اندازے کے مطابق اس محنت کا ثمرہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ملے۔ فرمایا تمہیں ایسی حالت سے بھی آزمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک بندہ مومن کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک بندہ مومن کا طریقہ حیات کیا ہونا چاہیے، اور اس حال میں ایک بندہ مومن کس طرح زندگی بسر کرے، آئیے اس بات کو حدیث رسول سے سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المرء المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بہا عنہ الخطایا۔ فرمایا کہ انسان کو، ایک بندہ مومن کو، جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی کوئی اذیت آ جاتی ہے، جب بھی کوئی غم آ جاتا ہے، جب بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، فرمایا کہ حتیٰ کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو مالک اس کے بدلے سے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ انسان غصے کے عالم میں، کہ جب اسے اذیت پہنچائی گئی ہو، جب اسے تکلیف پہنچائی گئی ہو اور اس کے دل کو چکنا چور کر دیا گیا ہو، فرمایا اس حال میں جو انسان صبر کا گھونٹ پیتا ہے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر، مالک کو وہ گھونٹ جو اس نے صبر کرتے ہوئے پیا ہے، اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے صبر کا گھونٹ پیا ہے، فرمایا مالک کو اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی شے پسند کوئی نہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے نا تو مالک اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات قرآن مقدس کے حوالے سے، دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی مخلص ساتھی مل جائے نا تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اگر کوئی پاورفل بندہ مل جائے، اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، تو انسان کی خوشی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کا کوئی وزیر سنگی دوست بن جائے، کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط ہو جائیں تو انسان چھاتی چوڑی کر کے چلتا ہے اور معاشرے کو بتاتا ہے فلاں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، فلاں کے ساتھ میری سنگت ہے، میری یاری ہے، میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ آئیے جو انسان دکھوں پہ صبر کرتا ہے، جو انسان اذیتوں پہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتا، آئیے اس کی شان کا عالم قرآن سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن تو بتا کہ اس کا سنگی اور دوست کون ہوگا؟ تو مالک کائنات کے قرآن نے برملا اعلان فرما دیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا کہ سارے جہانوں کا جو شہنشاہ ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو وہ شخص جو کسی اذیت، تکلیف، مصیبت یا پریشانی یا غم یا مرض میں صبر کرتا ہے تو اس کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ کوئی کسی ایم این اے یا ایم پی اے یا وزارت پہ رشک کر سکتا ہے تو اس کی شان کتنی بڑی ہے کہ مالک اسے اپنی سنگت عطا کر دیتا ہے، مالک اسے اپنی معیت عطا فرما دیتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ رسول گزرے ہیں اور آپ صبر کے حوالے سے مشہور و معروف نبی ہیں۔ یوں تو بہت سارے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر بے مثال تھا۔ اللہ کا آپ پر بڑا کرم بھی تھا، مالک نے آپ کو عزت سے بھی نوازا تھا، مالک نے آپ کو شہرت سے بھی نوازا تھا، مال و ثروت سے بھی نوازا تھا، اولاد بھی کثیر تھی، سب کچھ تھا۔ شیطان نے کہا کہ مالک تو نے جو اپنے بندے کو سب کچھ دیا ہوا ہے تو اس نے صبر ہی کرنا ہے، اس نے شکر ہی کرنا ہے، پتہ تو تب چلے گا نا کہ جب تو اس سے سب کچھ لے لے پھر اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ تو پھر مالک نے اس شیطان کو کر کے دکھایا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام سے سب کچھ چھوٹ گیا، آپ کی مال و دولت جاتی رہی، آپ کے اہل و عیال آپ سے چلے گئے، آپ کی صحت جاتی رہی، حتیٰ کہ آپ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے، اور اس حال میں بھی اللہ کا صبر و شکر ادا کرتے رہے۔ تو مالک نے بتا دیا کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے نا، اسے پھر کیسی بھی اذیت آ جائے، کسی قسم کا دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، وہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے اور ہر حال میں صبر کو اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دیتا۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ہر قسم کے غم، ہر قسم کی مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔